راہ حق میں کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا اور اسے عام کرنے کے لیے ہمیں جنگلوں سے نکال کر شہروں میں بھیجا گیا۔ یاد رہے کہ ہم اللہ کے عشق کی خاطر ایک طویل عرصہ تک دنیا چھوڑے ہوئے تھے، جب ہمیں بال بچوں، بہن بھائیوں، ماں باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر شہروں میں آنے کا مقصد صرف حکم الہی تھا۔ ہم نے 2-3 آدمیوں کے بیچ میں تبلیغ شروع کری اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً ہر فرقے، ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگ اس انجمن میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس کا پیغام بہت ہی سادہ تھا جو ہر کسی کے لیے قابل قبول تھا۔ پیغام یہ تھا کہ انسان اور اللہ سے رابطے کا ذریعہ یہ دل ہے۔ یہ دل ایک ٹیلی فون کی مانند ہے جسے پاور کی ضرورت ہے۔ جس ٹیلی فون میں بجلی نہیں وہ بیکار ہے، اسی طرح جس دل میں اللہ کا نور نہیں وہ بھی اللہ سے دور ہے، اور جن دلوں میں اللہ کا نور ہے وہی حبل الورید ہیں۔ جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کرتی ہیں تو ان کی رگڑ سے دل میں نور آتا ہے جو خون سے ہوتا ہوا روحوں تک پہنچتا ہے۔ پھر روحیں بھی بیدار ہو کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جس دل میں ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں پھر بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا محبت گئی، عشق آ گیا، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ تب علامہ اقبال نے فرمایا گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی۔ اپنے ان نظریات کی وجہ سے انجمن کو کافی اندرون ملک اور بیرون ملک فروغ ہوا۔ کچھ کارکنان انجمن نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، اپنے من مانے نظریات انجمن میں پھیلانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ذاکرین میں ڈسپلن ٹوٹنا شروع ہو گیا اور انجمن کی قوت کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا۔ عام لوگوں نے انجمن کے کارکنان کے غلط اعمال کے باعث پوری تنظیم کے خلاف نظریات کام کر لیے، اور کچھ علماء نے بھی بغیر تحقیق کے ہمارے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیے۔ یہ صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجمن میں تنظیم نو کی جائے۔ پچھلی سال اسی وجہ سے ہم نے عہدیداروں کی تنظیم نو کی تھی، اس سال ہم کارکنان کی تنظیم نو کر رہے ہیں۔ اب انجمن سرفروش اسلام کا رکن صرف وہی ہوگا جس کے پاس انجمن کا جاری کردہ رکنیت کارڈ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم خود جانچ پڑتال کر کے رکنیت کی تصدیق کریں گے تاکہ شرارتی عناصر اور سیاسی عناصر سے انجمن محفوظ رہ سکے۔ جب مذہبی تنظیمیں سیاست کا شکار ہوئیں تو وہ خود ہی اپنے وقار کھو بیٹھی۔ انجمن وہ تنظیم ہے کے لیے ہم نے رات دن ایک کیا، اپنے خون پسینے سے اس کو سیراب کیا۔ انجمن کا پیغام پیار و محبت ہے، افو در گزر ہے۔ ہمارا کام نہ ہی کسی فرقے سے الجھنا ہے اور نہ ہی حکومت سے ہمیں کوئی واسطہ ہے۔ البتہ کچھ مذہبی جماعتوں کے شرارتی عناصر ہم سے الجھ کر ہم کو الجھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انہی لوگوں میں الجھ گئے تو ہمارا اصل مدعا متاثر ہوگا، جبکہ ہم ہر شخص کے دل میں اللہ کے نام کی گونج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس اجماع میں ہم تمام کارکنان انجمن کو تلقین کرتے ہیں، جبکہ بارہا پہلے بھی کئی دفعہ تلقین کر چکے ہیں کہ وہ اپنے کردار اور عمل میں بہتری پیدا کریں، ذکر اللہ کے مراکز مضبوط بنائیں، ذکر و فکر اور نماز میں مصروف رہیں، شریعت اور طریقت یعنی زبان اور دل، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب سے ہی رائے سلوک میں کامیابی ہوتی ہے، ورنہ زبان والے صرف مساجد کی دوڑ تک اور دل والے مستی کی حد تک کی رہتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے دونوں کو اپنایا۔ تمام ذاکرین غیر شرعی اعمال، غیر شرعی نعرہ بازی سے اجتناب کریں۔ بعض ذاکرین ناچتے اور تالیاں بجاتے ہیں، ان کی اس حرکت سے ہمیں کوفت ہوتی ہے۔ بعض لوگ انجمن اور ہماری ذات کو علیحدہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم انجمن سے ہیں اور انجمن ہم سے ہے۔ جو کارکن انجمن کے قواعد کی خلاف ورزی کرے گا اسے انجمن سے خارج کر دیا جائے گا اور اس کے نام کی لسٹ آستانہ پر آویزاں کر دی جائے گی۔ ایسے عناصر سے میل جول بند کر دیا جائے۔ انجمن کے عہدیدار ہمارے مقرر کردہ ہیں، ان سے تعاون کیا جائے۔ اگر کسی عہدیدار سے شکایت ہو تو ہمیں لکھ کر ارسال کریں، ہم اس سے بحث پوچھ کریں گے، اس کا عہدہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ کارکنان کو چاہیے کہ عہدیدار کے احکام پر عمل کریں اور عہدیداروں کو چاہیے کہ کارکنوں کا احترام کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص دل سے انجمن کے فروغ کے لیے توفیق عطا فرمائے۔